اچھا قاری صاحب یہ بتائیے، یہ جو ایک عالم دین کا انتقال ہوتا ہے یہ امت کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت العالم سلمۃ فی الاسلام لا يسدها شیء مختلف اللیل والنہار۔ کسی بھی عالم کی وفات اسلام کے اندر ایک ایسی دراڑ ہوتی ہے جو کبھی پر نہیں ہوتی۔ موت العالم موت العالم، کسی عالم ربانی کی موت حقیقت میں پوری دنیا کے لیے ایک موت اور سانحہ ہوتی ہے۔ اور ایوب السختیانی کہا کرتے تھے کہ جب مجھے خبر ملتی ہے کہ کوئی سنت پر عمل کرنے والا عالم فوت ہو گیا ہے فَكَأَنِّي أُفْقِدُ بَعْضَ أَعْضَائِي، یوں لگتا ہے کہ میرے جسم کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر کہا کرتے تھے، موت الف عابد اہون من موت عالم بصیر بالحلال والحرام۔ 1000 عابد گزار جو ہیں، عبادت گزار، وہ نعمت ہیں، لیکن 1000 وہ فوت ہو جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ایک عالم کی وفات پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے پوری زندگی اسلام کی اور قرآن کی خدمت کی ہے اور اہل علم سے ان کو سخت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن صاحب قرآن کی صف میں شامل فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، آج سے 15 سے 20 سال پہلے بنگے بلوچہ میں دارالسلام میں یہ جامعہ جمعہ تھا، وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ وہ جوتے لے کے جا رہے تھے تو آپ نے بھاگ کے ان کے پکڑے جوتے کہ میں اٹھا کے رکھتا ہوں کہیں۔ تو آج بھی اس دور میں بھی اتنی عقیدت، تعظیم، تحریم کرنے والے اسٹوڈنٹس موجود ہیں؟ بلا شبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سچا علم عطا کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہارون الرشید کے 2 بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید دونوں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ جوتی کون اٹھائے گا استاد کی۔ وہ اپنے استاد کی جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے تھے، اور سکھایا یہ گیا ہے کہ جب زید ابن ثابت سواری پہ سوار ہوئے تو عبداللہ ابن عباس نے مہار پکڑ لی، پوچھا پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کہا ہاں کذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم ہی ایسے ہے کہ علماء کے ساتھ اس طرح احترام کا پہلو پیش کریں۔ اچھا، ان کے اسٹوڈنٹس اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس سانحے کے بعد آپ کی کیا نصیحت ہے؟ جس کام کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا، قرآن کی خدمت، اس سے بڑی دنیا کی کوئی خدمت نہیں، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، اور اس پہ رضامندی کا اظہار کرنا اور اس پہ اپنی صلاحیتیں کھپانا، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی اور سعادت نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دین کی موت جو ہے یہ امت کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے؟ علماء کا وجود امت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے دین کا تحفظ، دین کی اشاعت کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور جب علماء اٹھ جاتے ہیں تو ان کے اٹھنے سے ان کے ساتھ وہ علم بھی اٹھ جاتا ہے۔ جب ان کی جگہ لینے والے ان کے سچے جانشین پیدا نہ ہوں تو امت سے علم بھی اٹھتا چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم اس طرح واپس نہیں لیتا کہ کسی کو دے کر اس سے چھین لے، علم اس طرح اٹھتا ہے کہ علماء چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ علم چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ انہیں ملائے، اور اللہ رب العزت ان کے جانشین پیدا کرے جو ان کے خلا کو پورا کریں اور ان کی خالی ہونے والی جگہوں کو آباد کریں اور علم کی شمع کو روشن رکھیں۔ قاری زیر صاحب کا یہ جدائی کا جو سانحہ ہے یہ کتنا بڑا سانحہ ہے؟ یہ کبھی خلا پر ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑی امید ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جانے والوں کے جانشین پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا دین تو رہنے کے لیے آیا ہے، اور انسان تو آتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ اس خلا کو اور اس کمی کو پورا کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ۔ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا نصیحت آپ کرتے ہیں؟ جو ان کے شاگرد ہیں اور جو ان کے فیض یافتہ ہیں، ان سے میں یہی عرض کروں گا کہ عزیزان گرامی، یہ ذمہ داری اب آپ لوگوں کے کندھے پر ہے۔ آپ لوگوں نے اس علم کی حفاظت کرنی ہے اور اس عمل کو زندہ رکھنا ہے، اور اس دین کی
حفاظت کر کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دیا تھا اور آپ تک یہ پہنچا ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر قائم بھی کرنا ہے اور اگلی نسلوں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرخرو فرمائے اور اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔